بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں جب وہ خلوص کے پروسیس سے گزر کے بلند ترین منزل تک پہنچتی ہیں تو مناسک کہلاتی ہیں۔ لفظ مناسک، مناسک یہ قرآن مجید میں طرح طرح سے آیا ہے یہ کلمہ، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں بطور خاص وہاں ارکانوں اجزائے حج کو مناسک حج کہتے ہیں۔ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا؟ مناسک جمع ہے منسک کی۔ اب حج میں صرف نماز تو ہے نہیں، ارکان حج کے طور پر تو نماز بہت مختصر سی ہے۔ یہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں نا یہ تو اپنی جگہ ہے، مگر حج میں کئی رکعت نماز واجب ہے بتائیے؟ نہیں، اتنا آپ کو معلوم ہے، آپ خاموش ہیں، آپ بتا نہیں رہے ہیں، ایک آداب مجلسی ہے۔ دیکھیے حج میں اور نماز میں بہت سے فرق ہیں، بظاہر جوہر میں دونوں ایک ہیں۔ یہ جو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور وہ جو آپ 2-3 دن 4 دن یا 5 دن حج میں گزارتے ہیں، دونوں اپنے جوہر میں ایک ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، ظاہری طور پر دونوں میں بہت سے اختلافات ہیں۔ فقہ نماز کے حدود کو بیان کرنے کا متکفل ہے، علم فقہ اور فقیہ حج کے ظاہری احکام بیان کرنے کا متکفل ہے، یعنی ذمہ دار ہے، فقیہ اور علم فقہ۔ یہ عرفان ہے جو بتاتا ہے کہ دونوں میں داخلی وحدت کیسی ہے، یہ علم عرفان کا دائرہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ نماز میں اور حج میں، نماز میں اور روزے میں، نماز میں اور اعتکاف میں، ان سب میں یہ جتنی عبادتیں ان میں وحدت کا رشتہ ہے، روح ایک ہے، حقیقت ایک ہے، مگر ظاہری شکلیں الگ الگ ہیں۔ تو بہرحال نماز میں زیادہ تر کچھ کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد قیام کی حالت میں قرأت کرنی ہے، رکوع میں جھکے اس کے بعد وہاں بھی ذکر کرنا ہے، رکوع سے اٹھے پھر کچھ ذکر مستحب صحیح کرنا ہے، پھر سجدے میں گئے وہاں ذکر کرنا ہے، سجدے سے اٹھے 2 سجدوں کے درمیان ذکر ہے، استغفار ہے، ثناء الہی ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھیں، پھر کھڑے ہوں، ہر حالت میں ذکر ہے، اور زیادہ تر واجب اور اس کے بعد مستحب۔ حج میں کہنا کم ہے، کرنا زیادہ ہے، کہنے کا عنصر بہت کم ہے حج میں۔ کیا چیزیں پڑھنا واجب ہے بتائیے؟ ایک تلبیہ واجب ہے، جس وقت احرام باندھ رہے ہوں نیت احرام کا باندھنا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد کیا واجب ہے؟ سب مستحب ہے، عرفات کی دعائیں سب مستحب، مزدلفہ میں ذکر سب مستحب، منی میں ذکر سب مستحب، طواف کی حالت میں ذکر سب مستحب، سعی کی حالت میں ذکر سب مستحب، صرف طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف واجب ہے۔ تو گویا حج میں نماز 2 رکعت، 5 وقت کی نمازیں جو آپ پڑھیں گے وہ اپنی جگہ واجب ہے، آپ حج کے حالت میں ہوں یا نہ ہوں، نماز 5 وقت کی اپنی جگہ ہے۔ لیکن حج میں یہ 2 رکعت نماز طواف کے علاوہ کیا ہے؟ خود طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، رمی جمرات کرنا ہے، توجہ ہے، عرفات میں جانا ہے، قیام
کرنا ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، یعنی نماز میں کہنا ہے، حج میں کرنا ہے، اور وہ بھی اس اخلاص کے ساتھ کہ ان تمام اعمال کا نام مناسک رکھا گیا، خلوص کے ساتھ راستہ چل رہے ہیں، خلوص کے ساتھ قیام ہے۔ بھئی عرفات میں بیٹھے ہیں کس لیے؟ مولا کا حکم ہے، بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، بیٹھے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ 3 ستون ہیں، انہیں جا کے کنکریاں مار رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حضرات ہر چیز کو اپنی ظاہری سطحی عقل عملی سے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ظاہری سطحی عقل عملی سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، یہ کوششیں نہ کریں۔ ہمارے تمام اعمال اور وظائف کی حکمت بس ایک ہونی چاہیے، مولا کا حکم ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ یہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، انسان کا کیا فائدہ ہے؟ بشر ہر عمل میں انسان کے لیے فوائد ہیں، اور ایک نہیں، ایک سے زائد تہ در تہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، مگر ہمیں اپنی نیت اتنی خالص رکھنی ہے کہ اس نے فرما دیا ہے تو بس۔ ہر چیز کی علت شرعیات میں، عبادات میں بطور خاص جب بھی کیوں کا سوال ہو، نماز کیوں پڑھنی ہے؟ حکم مولا ہے اس لیے پڑھنی ہے۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ بہت سے لوگ ہر سال ماہ رمضان المبارک سے پہلے ماشاءاللہ مقالے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، سائنسدانوں نے یہ فائدے بتائے ہیں بھوکے رہنے کے، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اے سبحان اللہ، کیا فراست دینی ہے! روزہ رکھنا اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے روزہ رکھو، روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر سائنسدان نے واجب کیے ہوتے روزے تو آپ سائنسدان سے پوچھتے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ آپ کا بحیثیت مؤمن، غور کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں، بحیثیت مؤمن ایمان لائے ہیں نا، قال اللہ و قال رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو بحیثیت مومن ہر وائی کا جواب، ہر کیوں کا جواب صرف ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، حکم مولا ہے، ہمیں یہ کام انجام دینا۔ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کس لیے چل رہے ہیں؟ کچھ دیر تک تو سکون سے چلتے ہیں، کچھ دیر تک اس طرح چلتے ہیں کہ جیسے ہرولہ جسے کہتے ہیں، ایک خاص انداز سے۔ یہ کیا انداز ہے؟ یہ جنون ہے، دیوانگی ہے۔ ہاں جنون ہے اور دیوانگی ہے، لیکن بڑی معرفت کے ساتھ۔ عشق الہی ہے، حکم الہی کے آگے سر تسلیم۔ تو یہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن جو حج میں گزارتے ہیں آپ، مناسک حج، اس میں ایک قربانی ہے، لیکن مناسک حج میں احرام باندھنے سے لے کر اور اختتام تک، زیارت وداع تک اور طواف وداع تک، سب ارکان و اجزاء مناسک حج کہلاتے ہیں، اور اس میں تقریباً زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز شامل ہو جاتی ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اور قیام بھی ہے، اور سفر بھی ہے، یہ کہلاتے ہیں مناسک۔ اس مناسک کے مفہوم کو اور عام کریں، زندگی کا ہر عمل شامل مناسک ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مناسک حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوں، یعنی مثلا آپ مجلس میں تشریف لائے ہیں، مجلس میں تشریف لانے کا ہدف و مقصد بس یہی ہو کہ ہم خدا کی خاطر مجلس حسین میں جا رہے ہیں، اور بس کوئی مصلحت نہ ہو،
کوئی اور مسئلہ، مجلس میں جائیں گے تو فلاں سے ملاقات ہو جائے گی، ایک سوشل گیدرنگ ہو جائے گی، سلام علیک ہو جائے گی. ہم ان کے ہاں مجلس میں نہیں جائیں گے، ان کے ہاں مجلس میں جائیں گے، ان سے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کم. تو آپ ان کی مجلس میں جائیے گا تو تعلقات کے تحت جائیے گا. حسین کی مجلس میں جب جائیے تو خدا کی خاطر جائیے. اسے مزاج بنائے، اسے مزاج بنائے. ذاکرین ذکر کریں تو اخلاص کے ساتھ، اس میں یہ شبہ، یہ شائبہ شامل نہ ہو کہ ہمیں مجمع سے داد کتنی ملے گی. ذاکرین سوز خان ہو، نوحہ خان ہو، مرثیہ خان ہو، خطیب ہو، ہمیں داد کتنی ملے گی؟ کس سے داد چاہیے؟ مجمع سے. ذکر کس کا ہے؟ ذکر کس کا ہے؟ غور فرمائیں آپ. یا بعض حضرات سامعین، اب عجیب کیفیت ہے، یہ جملے بھی کہہ لینے دیجئے، برداشت کر لیجئے. محاسبہ کرتے رہنا چاہیے.